تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مناظر فطرت ہیں، یہ سب خاموش ہیں اس کے سامنے، اس کے امر کے سامنے خاموش ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ جو پہلے تخلیق کر سکتا ہے، جو چیز تھی ہی نہیں اس کو وجود بخش سکتا ہے، تو اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کو وجود دے سکتا ہے تو دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں میں اس کی بڑی شان ہے۔ مثل الْأَعْلَىٰ، بڑی شان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا ارشاد فرمایا ان آیات میں، جو کچھ بیان فرمایا، یہ اپنی کبریائی کا، اپنے تحکم کا، اپنی حکومت کا، جو کائنات میں جاری و ساری ہے، اس کا سکہ جاری ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کا جو رنگ تبلیغ ہے، جو آپ نے اللہ کی ذات و صفات اور اس کی حکومت کلی کا جو ذکر فرمایا ہے اپنی یعنی احادیث میں، اور خود قرآن مجید نے اپنی آیات میں ذکر کیا ہے، اس میں امت جو ہے یہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئی۔ کئی لوگوں نے بالکل ہی کام خراب کر دیا، نیچے اتر گئے، اور کوئی عقیدت میں اس قدر بڑھ گئے کہ وہ شریعت کا دائرہ جو ہے، جو اللہ اور رسول نے حدود متعین فرمائی تھی، وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلک جتنے ہیں آپ کے معرض وجود میں آئے، بھانت بھانت کی بولی بول رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کے مفاہیم تک پہنچنا چھوڑ دیا، حضور سرور عالم جناب محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے، آپ کسی کے پاس چلے گئے، وہ اپنی دلیل پیش کرے گا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، ویسے تو آپ کسی مذہب والے کے پاس چلے جائیں، ہندو کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا کہ میں اپنے اس بت کو جو دیوتاؤں کو پوج رہا ہوں، یہ مجھے سب کچھ دیتے ہیں، میں مطمئن ہوں۔ اگر ہندو اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر یعنی وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑتا کیوں نہیں؟ سکھ اگر اپنے عقیدے پر، نصرانی، یہودی، دوسری اقوام جتنے اور سورج پرست ہیں، جتنے اور ہیں مذاہب، وہ اگر مطمئن نہیں ہیں تو وہ کیوں مذہب نہیں چھوڑتے؟ یہ ان کے اطمینان کی دلیل ہے، چاہے وقتی اطمینان سے ہی، لیکن مطمئن ہیں جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن و سنت مطمئن نہیں ہے ان کی اس عمل سے، کیونکہ خالق مسلمانوں کا بھی وہی ہے جو ہندوؤں کا خالق ہے۔ خالق ایک ہے، مخلوق مختلف ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہندوؤں کے پاس یا دوسرے مذاہب کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے؟ اللہ نے کچھ فرمایا ہے؟ نہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، عقائد ہیں۔
تو اللہ ثابت کیا ہوا کہ جو عقیدہ اللہ عطا کرے گا عقیدہ وہ ہوتا ہے. جو عقیدہ اللہ عطا کرے، انبیاء اور رسولوں کے وسیلے سے، کتابوں کے وسیلے سے جو احکام بھیجے، بتائے، ہدایت کرے انسان کی، عقیدہ وہ ہے. اگر یہ نہیں ہے معیار تو پھر ہندو بھی درست ہے، سکھ بھی درست ہے، دوسرے مذاہب کو آپ مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو روٹی دیتے ہیں؟ آپ ان کو رزق دیتے ہیں؟ رزق تو وہ دیتا ہے جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. رزق تو ان کو وہی دیتا ہے جس کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود رزق دے رہا ہے. اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. سعدی نے کیا کہا تھا؟ اے وہ کریم کہ جو غیب کے خزانے سے مجوسیوں، آتش پرستوں اور دوسرے مذاہب، باطل مذاہب والوں کو بھی وظیفے لگا رکھے، رات دن وظیفے